جی جناب، جو سوال کرنا ہے آپ یہاں کیجئے، ہے نا، کیونکہ وہاں پر آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے، تو بہتر ہوگا کہ سوال آپ یہاں کریں۔ وائس میں پوچھئے صاحب، سوال وائس میں پوچھئے، جواب بھی آپ کو وائس میں دیا جائے گا، اور انشاءاللہ تسلی بخش جواب دوں گا۔ جی تو بھائی جناب نجم الدین صاحب، میں نے آپ سے آپ کے عقیدے پر سوال کرنا ہے کہ آپ کا عقیدہ حاضر و ناظر جو ہے یہ قطعیات میں سے ہے یا ظنیات میں سے ہے؟ اس کے منکر کا آپ کے نزدیک حکم کیا ہے؟ جناب، وہابی ہیں یا سیلفی ہیں یا کیا ہے نہیں پتہ مجھے، ابھی تک تو آپ کے تعارف نہیں ہو پایا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا عقیدہ حاضر و ناظر پر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روحانیت اور نورانیت کے اعتبار سے حاضر و ناظر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے تمام مسلک اعلیٰ حضرت کے ہر ایک نمائندہ کا عقیدہ ہے۔ اور آپ کے سوال پوچھنے کے انداز سے مجھے لگا کہ آپ خاندان یزید سے ہیں، ہے نا، اس لیے میں نے اوپر ہی لکھ دیا تھا کہ بولیے خاندان یزید صاحب کر کے، تو میں نے اپنا عقیدہ بتا دیا ہے، اور یہ ہے ہمارا عقیدہ، اور میرے خیال سے آپ کے سوال کا آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ جناب محترم نجم الدین صاحب، میں نے آپ سے آپ کا عقیدہ نہیں پوچھا، میں نے یہ پوچھا ہے کہ آپ کے نزدیک آپ کا عقیدہ جو ہے وہ قطعیات میں سے ہے یا ظنیات میں سے؟ آپ نے اپنا عقیدہ بتا دیا۔ میرے سوال کو سمجھے، میں نے یہ پوچھا ہے آپ کا عقیدہ قطعیات میں سے ہے ظنیات میں سے ہے، یعنی اس عقیدے کے منکر کا حکم کیا ہے؟ آپ نے کچھ اور ہی مجھے بتا دیا ہے، عجیب ہے۔ جناب، اب آپ کے دوسرے سوال کا بھی جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روحانیت اور نورانیت کے اعتبار سے حاضر و ناظر نہ مانے وہ کافر ہے نا، سمجھ میں آ گیا نا؟ جو روحانیت اور نورانیت کے اعتبار سے حاضر و ناظر نہ مانے وہ کافر ہے۔ نہیں، یہ آپ کا میرے دوسرے سوال سے کیا مراد ہے بھائی؟ میں نے سوال ہی ایک کیا ہے تو سوال کا جواب بھی ایک ہونا چاہیے۔ میرا دوسرا سوال کہاں سے آ گیا اور آپ کا دوسرا جواب کہاں سے آ گیا؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ میرا سوال ایک ہے تو اس کا جواب بھی ایک ہونا چاہیے، آپ کہتے ہیں آپ کے دوسرے سوال کا جواب۔ عجیب عقل ہے۔ ارے بقلول اعظم، جواب تو دے دیا نا کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روحانیت اور نورانیت کے اعتبار سے حاضر و ناظر نہ مانے وہ کافر ہے، ٹھیک ہے؟ اور کیا چاہیے تم کو بتاؤ؟ تمہارے سوال کا جواب مل گیا نا۔ اب میں ایک سوال کروں اگر اجازت ہے تو؟ نجم الدین صاحب، پہلے سوال کا جواب درست دیں پھر سوال کریں۔ اس سوال پر میرے اشکالات ہیں، میں اس پر اشکال کروں گا پھر اس کو جواب دیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کا جواب درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ، بغلول اعظم تو آپ ہیں، میرے دو سوال نہیں تھے، آپ نے دو سوال بنا دیے، میرا تو ایک سوال تھا، اور طے بھی یہ تھا کہ ایک سوال میں کروں گا ایک آپ کریں گے۔ تو جب یہ طے تھا تو آپ نے مجھے دو سوال کیسے کرنے دیے بھلا بتائیں مجھے؟ عجیب باتیں نہ کریں، میں آپ کے اس جواب پر مطمئن نہیں، آپ نے کہا تھا تسلی بخش جواب دوں گا، میرے اس پر آپ کا یہ جواب غلط ہے، میں اس پر انشاءاللہ تنقید کرتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ اور جناب والا، یہ تو بات ٹھیک ہے، چلو تم نے یہ جو ہے اس کا جواب دے دیا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانیت اور نورانیت کے اعتبار سے حاضر ناظر نہیں مانتا وہ آپ کے نزدیک کافر ہے، تو اس سے مراد آپ کی کیا ہے کہ یہ آپ کا عقیدہ قطعی ہے یا نہیں ہے؟ تو مطلب اتنا سخت حکم تو قطعی عقیدے میں رکھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ عقیدہ قطعی ہے۔ جناب، میں نے سوال کا جواب دے دیا، ٹھیک ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روحانیت اور نورانیت کے اعتبار سے حاضر و ناظر ہے، یہ ہم تمام حق پرست مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ کافر ہے۔ تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہو گیا، سمجھ گئے نا؟ وہی بات، دو سوال پہ سوال داغنا شروع کر دی۔ اب یہ بتائیے قطعی ہے کہ جمعی ہے نا؟ میں نے تمہارے ایک سوال جیسے تم نے سوال کیا تھا میں نے جواب دے دیا، اب تم دوسرا سوال نہیں کر سکتے کیونکہ اب سوال میں کروں گا، سمجھ رہے ہو نا؟
یعنی آپ نے یہ جو اپنی آواز دی ہے 23 سیکنڈ کی، اس میں آپ نے کہا کہ یہی آپ کے سوال کا جواب ہو گیا، یعنی اب آپ نے مان لیا میرا سوال ایک تھا لیکن آپ نے 2 سوال بنا کر 2 جواب دیے، ایسا ہی ہے نا؟ سوال میرا یہ ہے کہ جو 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، وہ عید میلاد النبی تمہارے نزدیک شرک ہے، بدعت ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، کیا ہے؟ بطور دلیل کے ساتھ جواب دینا۔ محترم جناب نجم الدین صاحب، اب آپ کہہ رہے ہیں میرے ایک سوال کا آپ نے جواب دے دیا، دوسرا سوال نہیں کر سکتے۔ پہلے آپ نے اپنی آڈیو میں کہا ہے کہ میں نے 2 سوال کیے ہیں، دوسرے سوال کا جواب تم نے دیا ہے، تو پہلے اگر مطلب تم نے 2 سوال میرے بنا لیے تو اب اس وقت تو تمہارے حساب سے میں نے 2 سوال کیے، اب آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے 1 سوال کیا تھا، دوسرا نہیں کر سکتے، یہ اپنی تضاد بیانی اتنی کیوں دکھا رہے ہو تم؟ یہ بقلولی عجم بند کرو، میرا وقت برباد کرنے کے لیے اگر تم جو ہے اس طریقے سے حرکت کر رہے ہو تو یہ نہ تمہارے صحت کے لیے اچھا ہے، نہ تمہارے مسلک کے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے؟ تم نے ایک سوال کیا، میں نے تمہارا جواب دے دیا، اب میں ایک سوال کیا ہوں، اس کا جواب تم دو، پھر اس کے بعد تم دوسرا سوال کرنا۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ قطعی ہوتا ہے اور ظنی ہوتا ہے، جمعی نہیں ہوتا، عجیب بات ہے۔ اے بقلول اعظم، تم اپنی وائس کو سنو، اگر عقل ہے تھوڑا بہت تو عقل کا دروازہ کھولو، ٹھیک ہے؟ تمہوں نے ایک نہیں 2 سوال کیا ہے اور میں نے دونوں کا جواب دے دیا ہے۔ اب میرا ایک سوال ہے، اگر قرآن پر ایمان لائے ہو تو جواب دو، وقت برباد نہ کرو۔ میں نے جب تمہیں قطعی کا اور جمعی کا جواب بعد میں دے دوں گا تو کاہے ٹینشن پال رہا ہے؟ میں نے تجھے جو جواب دیا ہے روحانیت اور نورانیت کے اعتبار سے حاضر و ناظر ہے، جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ کافر ہے، حکم لگا دیا نا۔ اب تم کو جو سوال کیا ہوں اس کا جواب دو، وقت برباد نہ کرو، ادھر ادھر کی بات نہ کرو۔ اب تم کہتے ہو کہ تم نے ایک نہیں 2 سوال کیا اور میں نے دونوں کے جواب دے دیے۔ جناب ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے کہا تھا کہ تم نے 1 سوال کیا، میں نے 1 سوال کا جواب دے دیا، اب دوسرا سوال کرنے کی اجازت نہیں۔ تو تمہارے پہلے حساب سے میں نے 2 سوال کیے، تم نے 2 جواب دیے، اب کہتے ہو میں نے 1 سوال کیا اور تم نے اس کا ایک ہی جواب دیا، دوسرا میں نہیں کر سکتا۔ تو اب بتاؤ، کبھی کہتے ہو 2 سوال کیے، کبھی کہتے ہو 1 سوال کیے، کتنے سوال کیے تم؟ تو اس پر بھی یہ نہیں مطلب ایک متفق نہیں ہو سکے میں نے کتنے سوال کیے۔ یہ قطعی اور جمعی نہیں ہوتا، قطعی اور ظنی ہوتا ہے، جسے یہ نہیں بتاؤ وہ مناظر بنا پھرتا ہے، عجیب مناظر ہے یہ۔ اے بقلول اعظم، کیوں دماغ کو چاٹ رہا ہے بے؟ تو نے جو سوال کیا اس کا جواب تجھے تسلی بخش مل گیا، اب میں نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب دے دے، بات ختم ہو جائے گا۔ پھر تم کہتے ہو کہ میرے سوال تم نے میرے سوال کا جواب دے دیا ہے، اب نجم الدین مجھ سے سوال یہ واجبہ، پہلے تم اپنے سوال کا جواب درست دو گے تو پھر ہی ہے، اگر تمہارے سوال کا جواب ہی غلط ہے تو تم اپنے جواب کو پہلے درست کرو گے یا مجھ سے سوال کرنے بیٹھ جاؤ گے؟ تجھے کیا پتا ہے کیا نہیں پتا ہے وہ ابھی پتا چل جائے گا۔ میں نے حکم لگا دیا اور تم چاہو گے تو اس کے بعد دلیل بھی پیش کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ کہ جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے اس پر کیا حکم لگے گا وہ بھی لگا دوں گا، لیکن وہ کب؟ جب تو میرے سوال کا جواب دے دے گا۔ اے چوتیا، تو کیسے جان گیا کہ میرے سوال کا جواب غلط ہے؟ میں نے وہاں پر تجھے بتا دیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روحانیت اور نورانیت کے اعتبار سے حاضر و ناظر ہے، اور جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ کافر ہے۔ تو چاہے گا تو میں اس کا دلیل بھی دے دوں گا، لیکن دلیل کب دوں گا؟ جب تو میرے ایک سوال کا جواب دے دے گا۔ وہابیوں، خارجیوں، خاندان یزیدیوں، مجھے پتا ہے کہ تم صرف سوال کرنے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہو۔ آج تک تم اور تمہارے مسلک میں کسی نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ مر تو سکتے ہو وہابیوں، لیکن کبھی کسی بھی سوال کا جواب نہیں دو گے، کیونکہ تمہارے مسلک میں کسی سوال کا جواب دینا بھی شرک و بدعت ہے۔ آپ نے یہ جو حکم لگایا ہے کفر کا، جو منکر پر کفر کا حکم لگایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا یہ عقیدہ قطعی ہے۔ جب تمہارا عقیدہ قطعی ہے تو جبکہ تمہارے فیض احمد ویسی دلوں کا چین کتاب میں لکھتے ہیں
اور اس بات کو جو ہے قاعدہ ظنیہ میں سے شامل کرتے ہیں، اور تم کہتے ہو یہ تمہارے نزدیک یہ عقیدہ قطعی ہوا، تمہارے فیض احمد ویسی کے نزدیک یہ عقیدہ ظنی ہوا۔ پہلے تو یہ بتاؤ کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، تمہارا جواب ہی غلط ہے۔ یہی تعلیم دی جاتی ہے تمہیں کہ تم صرف عوام کو سوال کرنا، اگر عوام تم سے سوال کر دے تو جواب کبھی مت دینا۔ یہ تمہارے مسلک وہابیت، خارجیت، کافر مسلک میں صرف یہی سکھایا جاتا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں سکھایا جاتا تمہیں، اور یہی تمہاری اوقات بھی ہے۔ ارے تم نے کہا کہ جب تم پوچھو گے تو میں حکم بھی لگا دوں گا کہ جس کا عقیدہ نہیں ہے اس کا حکم کیا ہے۔ حکم تو تم پہلے ہی لگا چکے ہو گدے، پھر اور حکم کون سا لگاؤ گے؟ ایک حکم تو لگا چکے ہو۔ نجم الدین صاحب، یہ جو تم نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے مسلک میں کسی سوال کا جواب دینا بھی شرک و بدعت ہے، اس کی دلیل؟ یہ دعویٰ بلا دلیل ہے یا اس کی دلیل ہے؟ اگر اس کی دلیل نہ دے سکو تو سمجھنا تم نے جھوٹ بولا ہے۔ فیض احمد اویسی، کیا وہ ہمارے مسلک کا معتبر عالم ہے جس کی بات ہمارے لیے حجت ہوگی؟ کیوں مانے ہم اس کی بات؟ اور تیری مسلک میں تیری کتنی اعتبار ہے؟ تم کتنے معتبر ہو؟ تم یہ بتاؤ، جو تمہارے مسلک میں معتبر اور غیر معتبر ہونے کی دلیل کیا ہے یہ بھی بتاؤ۔ اور فیض احمد ویسے تمہارے مسلک کے شیخ الحدیث و تفسیر ہیں اور مفسر اعظم کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ آپ کے احمد رضا کے بعد اس کی سب سے زیادہ کتب ملتی ہیں، تم نے اس کو بھی غیر معتبر قرار دے دیا۔ کوئی بات نہیں، میں اگلا مولوی پیش کر دوں گا جس کے نزدیک یہ عقیدہ قطعی نہیں ظنی ہے، پھر کیا اسے بھی انکار کر دو گے؟ بتاؤ، تم خود کس بات کی مودی ہو؟ یہ لو، تم نے اپنے فیض احمد ویسی کا انکار کر دیا، وہ بریلوی ہی نہیں ہوتا جو اپنے ملاؤں کا انکار نہ کر دے۔ تو یہ لو، تم نے فیض احمد ویسی کا انکار کر دیا۔ تمہارا ایک اور شیخ الحدیث و تفسیر جو ہے پیش کرتا ہوں، یہ القواعد فی العقائد کتاب ہے، اس میں دیکھو ظنیات محتملہ میں شمار کیا ہے حاضر ناظر کے عقیدے کو۔ اس پر بھی فتویٰ لگاؤ، اس پر بھی حکم لگاؤ، کیونکہ یہ حاضر ناظر کی۔ اب یا تم سچ بول رہے ہو یا تمہارے یہ دو علامے سچ بول رہے ہیں، شیخ الحدیث و تفسیر۔ تم تو شیخ الحدیث و تفسیر بھی نہیں ہو، یہ تو شیخ الحدیث ہیں، یہ غلط بول رہے ہیں، تم غلط بول رہے ہو۔ ارے جاہل مطلق، جو کتاب تم چھپوا کر عوام کو گمراہ کرنے کے لیے کام کر رہے ہو نا، یہ فیض احمد اویسی صاحب کا کتاب لاہور کراچی میں جو چھپوائے ہو، یہ پوری دنیا جان چکی ہے کہ اس طریقے سے گمراہ کرنے کے لیے ہی تم لوگ یہ حرکت کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ دوسری بات، فیض احمد اویسی صاحب ہمارے مسلک کے ہیں، یہ ہم بھی جانتے ہیں، لیکن یہ معتبر عالم نہیں ہے جو ہمارے لیے حجت ہو۔ سمجھ میں آ گیا؟ معتبر عالم وہ ہوتا ہے جو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلافت میں خلیفہ ہو، جنہیں ہم مانتے ہیں۔ تمہارے جیسا کچھ بھی اٹھا کو لے کے آ جاؤ اور تم کہو، جیسے تمہارے مسلک میں ہوتا ہے نہیں کہ کوئی بھی کچھ بھی بول دے، اور جب بات آتی ہے تو بولتا ہے نہیں یہ ہمارے نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کیوں بولے، وہ جو بولا ہے وہ جانے۔ تو یہی کام تم لوگ کر سکتے ہو۔ وہ تمہارے یہاں کیا نام ہے، جرجیس، جو کتے کی طرح بھونکتے رہتا ہے، اسے کچھ آتا جاتا ہے نہیں ہے، علم سے یتیم ہے وہ، ہے نا؟ اور ہے ڈاکٹر ذاکر نالائق، جو تم لوگوں کا روحانی باپ ہے، توصیف الرحمان۔ یہ تمام گستاخ جو ہے وہ تمہارے یہاں معتبر ہو سکتا ہے، ہمارے یہاں معتبر نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی ایسی کوئی بھی عالم جو ہے جن کی بات ہم یا ہمارے مسلک میں حجت نہیں ہے۔ ہاں، وہ عالم حجت ہے جو حقیقتاً قرآن اور حدیث کو ترجمہ کیا ہے، جن کا عقیدہ درست ہے، جن کا ایمان قرآن پر ہے۔ جناب والا، میں یہ کہہ رہا ہوں، اس طرح تو آپ کے سارے غیر معتبر، تم بھی غیر معتبر ثابت ہوئے، کیونکہ تم تو احمد رضا خان کے خلیفہ نہیں ہو۔ تو جب تم ہی اپنے مسلک میں غیر معتبر ہو تو تم مجھ سے بات کیسے کر رہے ہو؟ یہ بتاؤ۔ تمہارے مسلک میں تمہارا کوئی اعتبار نہیں ہے تمہاری بات کا، تو خیر پھر ٹھیک ہے، پھر تم مجھ سے بات ہی نہ کرو، بلکہ آج کے تمہارے جتنے بھی مناظرین ہیں وہ سارے ہی غیر معتبر ہیں، وہ سارے ہی جو ہیں اعتبار کے قابل نہیں ہیں۔ ان سب کو چاہیے کہ وہ بات کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ وہ جو ہیں غیر معتبر ہیں، اور وہ بالکل ان کا کوئی اعتبار نہیں ان کی بات کا، مسلک اعلیٰ حضرت میں۔
تو ٹھیک ہے، اب وہ غیر معتبر ہو گئے تو پھر تم بات ہی چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ اور دوسری تم نے یہ بات کہی ہے کہ ہم جو ہے جرجیش اور ذاکر نائک کو ماننے والے ہیں، الحمدللہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اہل حدیث حضرات ہیں۔ ہم جو ہے علماء دیوبند سے ہمارا تعلق ہے، علماء دیوبند کی عبارات پیش کریں، علماء دیوبند کی اگر کوئی بات ہے تو وہ پیش کریں۔ ابھی بھی آپ کو پیش کرنے کا اختیار نہیں ہے کیونکہ آپ میرے سوال کا غلط جواب دے چکے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ جب صحیح جواب ہوگا تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے پہلے جواب کو درست کرو پھر کوئی سوال کرو۔ ابھی پھر میں تمہیں کہتا ہوں کہ تمہارے جو ہے ظنیات محتملات، تم نے فیض احمد اویسی کا انکار کر دیا ہے، میں کہتا ہوں کہ تمہارے اصول سے تم بھی غیر معتبر ہو۔ پھر میں نے القواعد فی العقائد پیش کی ہے جو کہ پیر سید غلام رسول قاسمی صاحب کی ہے، اس میں تو اس نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ یہ جو ہے ظنیات محتملہ ہیں، اس میں سارے عقیدے آپ کے آگئے۔ یہ راج مرجو کا اختلاف ہے، اس میں حکم کفر اور یعنی یہ کفر و ایمان کا اختلاف ہے ہی نہیں، یہ تو راج مرجو کا اختلاف ہے۔ جو ائمہ دین جیسے ائمہ دین ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی کا، یہ راج مرجو کا اختلاف ہوا کرتا ہے، اس میں کفر و ایمان کا بالکل تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح وہ تمہارے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ راج مرجو کا اختلاف ہے اور ظنیات محتملہ ہوتا بھی یہی ہے۔ تو پھر اب تم بتاؤ کہ تم نے کیسے کفر کا حکم لگا دیا؟ تمہارا جواب تمہارے شیخ الاحادیث جو ہیں، شیخ الحدیث ہیں جو دو، ان کے حساب سے بھی یہ تمہارا جواب غلط ہے۔ تو اب تم اپنے جواب کی اصلاح کرو پھر مجھ سے بات کرنا۔ کہتے ہو کہ ہم نے کتابیں ان کے نام سے چھاپ دی ہیں۔ واہ جی واہ، ہم نے ان کے نام سے چھاپ دی ہیں اور آپ ابھی تک ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہو، ٹھیک ہے؟ آپ ابھی تک ویسے ہی بیٹھے ہو، آپ ہم پر کوئی مقدمہ نہیں کروا سکے ابھی تک جو ہم نے تمہارے مسلک کے نام پر کتابیں چھاپی ہیں۔ یہ دلوں کے چین کا کس نے انکار کیا ہے؟ کسی نے بھی نہیں انکار کیا، آج تم آ گئے انکار کرنے کے لیے۔ یہ مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ جنہوں نے تمہارے بریلویت مسلک کی نیا جو ہے ڈبو کے رکھ دیا اور تمہاری بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں، یہ ان کی کتاب تبرید النوادر فی تحقیق مسئلہ حاضر الناظر کی جواب میں جو ہے آنکھوں کی ٹھنڈک جس کا اردو نام ہے، اس کے جواب میں یہ کتاب لکھی گئی ہے دلوں کا چین، اور دیکھ لو اس نے کیسے تمہیں پھنسا دیا۔ میں نے کون سا کسی کتاب کا تعویل کیا ہے؟ میں نے کون سا کتاب لکھا ہے؟ میں کب کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے مسلک کا معتبر عالم ہوں؟ ہے تو کسی کو بھی کچھ بھی لکھ دے گا اور تو معتبر عالم مان لے گا؟ میں ایک وائس ریکارڈ سنا رہا ہوں تمہاری دھجیاں اڑانے والی، سن لینا اسے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، تمہارے عبدالحکیم شرف قادری نے جو تذکرہ کابر اہل سنت کتاب لکھی ہے اس میں تمہارے بڑے بڑے علماؤں کے نام لکھ رہے ہیں، اس میں جو ہے آپ تم ثابت کرو کہ اس میں جو سارے حضرات ہیں وہ احمد رضا کے خلیفہ تھے، اگر نہیں تھے تو پھر اس نے کس اعتبار سے جو ہے اسے ان علماء کو معتبر مان کر تذکرہ کابر اہل سنت کتاب لکھ دی ہے؟ یہ تمہارا اصول غلط ہے یا وہ غلط ہے؟ میں تمہیں بتا دوں، ضرور تمہارا جواب جو ہے غلط ہے غلط ہے غلط ہے۔ اب تم اور جو ہے تعویل نہیں کر سکتے، تم پھنس چکے ہو بالکل۔ اب تم اپنے جواب کے درستی پر کام کرو، اپنے علماء سے رابطہ کرو، ان سے کہو کہ میں نے تو غلط حکم دے دیا ہے، اب میں پھنس چکا ہوں، اب میں کیا کروں؟ پھر